یہ کبھی نہیں. رونگٹے جب قرآن سے کڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا مقصد کیا ہے کہ میرا بندہ تو ایسا نہیں ہے جو قرآن کو سمجھے گا نہیں، اس لیے وہ فرماتا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین آمنوا. اب یہ قرآن میں مومنین کی صفات ہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے جو قرآن کے معنی کو نہیں سمجھے. وہ ایمان کس چیز پر لایا ہوا ہے جب اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں؟ کس چیز پر ایمان لایا؟ کس چیز کی وہ تصدیق کر رہا ہے؟ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کی ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. جب سمجھے گا نا تو نرم ہوگا. ایک آدمی کی تقریر کو تم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہو تو تمہارا خاک دل نرم ہو جائے گا. ہاں بھائی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب بتائیں، سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے ان کا دل نرم ہو جائے؟ ذکر الہی اور حق سے دل کب نرم ہوگا؟ جب تم اس کو سمجھو گے. قرآن میں ایک ہی آیت ایسی نہیں ہے جس سے تم یہ معلوم کر لو کہ صرف الفاظ رٹو، معنی کی کوئی ضرورت نہیں اور تمہیں ثواب ملے گا. نہ قرآن میں کہیں یہ لفظ آئے گا تمہیں، نہ حدیث میں آئے گا. ہم اس امت کو یہود و نصارا سے سیکھنے والے علماء باطل اور شیعہ اور تصوف زدہ لوگوں نے اس امت کو ایسے طریقے سے گمراہ کیا ہے کہ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ نہ آیت میں کہیں ایسا ذکر ہے نہ کسی حدیث میں ایسی کوئی بات ہے کہ بغیر سمجھے تلاوت میں ثواب ہے. تو یہ اتنی ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، ایک تم سچ بول رہے ہو. مجھے ایک شعر یاد آیا. ایک شاعر اپنے معشوقہ سے کہتا ہے کہ تم قط دامن پہ کوئی چینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ. دامن پہ کوئی چینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ. ارے تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو. اپنے معشوق سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے معشوق، تو نے تو مجھے مار دیا، مگر نہ تو تمہارے چاقو کے اوپر خون کی بوندیں پڑی ہیں اور نہ تمہارا دامن چینٹوں سے آلودہ ہے. دامن بھی تمہارا صاف، وہ چھری بھی تمہاری صاف، اور تم نے میرا گلا کاٹا کیسا؟ میں سمجھا نہیں کہ تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو. اس امت کو کیسے گمراہ کیا گیا! یہ ایک کرامت کی بات ہے بس، الیاذ باللہ، جس کو کرامت کہنا بھی گناہ ہے، لیکن مثال کے طور پہ کہہ رہا. اتنی تعلیمات کے باوجود یہ امت کے اندر یہ بات پھیلی کیسی کہ قرآن کے معنی کی ضرورت نہیں، الفاظ پڑھو بس کام چلے گا، جنت چلے جاؤ گے. ارے ایمان قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں. ایمان بنتا ہی قرآن سے ہے. جب قرآن کی تعلیم نہیں ہے تو ایمان کہاں ہے؟ اللہ کے بندو، دیوار بنتی ہے میٹیریل سے. جب میٹیریل نہیں ہے تو دیوار بنے گی کیسے؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ دنیا میں جو بھی کوئی چیز بنتی ہے تو میٹیریل سے بنتی ہے. جب میٹیریل ہی نہ ہو تو وہ چیز بنے گی کیسی؟ اب ایمان بنتا ہے قرآن کے ذریعے. جب قرآن کسی نے پڑھا ہی نہیں تو اس کا ایمان بنا کس چیز سے؟ لوہے سے بنا، لکڑی سے بنا، ایلومینیم سے بنا، سونے سے بنا، چاندی نہیں، قرآن سے بنتا ہے. ایمان سونے سے بنتا نہیں. تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو. یہود و نصارا کو سلام متارکت کہ کیسے انہوں نے ہماری امت کو ایسے دیدہ دلیری سے گمراہ کیا، ایسے سفید روشنی کے اندر گمراہ کیا کہ اندھیرے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. ایک لفظ تک کسی نے منہ سے نہیں نکالا کہ یہ تم کر کیا رہے ہو. بہرحال قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 کے اندر، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مومنین وہ لوگ ہیں جن پر قرآن کی آیت جب تلاوت کی جائے
تو ان کے ایمان میں اضافہ اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ایمان کے اندر پختگی اور اضافہ کب ہوگا؟ تب ہوگا نا جب تم سمجھو گے اس کے معنی کو۔ جب تم قرآن کے معنی کو ہی نہیں سمجھو گے تو تمہارے ایمان کے اندر خاک پختگی آئے گی، خاک زیادتی آئے گی۔ کیسی آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ ایمان بنا کیسے بنا؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ اللہ اللہ، قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا کہ اہل کتاب کی کچھ نیک صالح لوگ ایسے بھی ہیں جیسے عبداللہ بن سلام، جنہوں نے قرآن کریم کی اتباع فرمائی۔ اس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، کچھ وہ صالح لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ کتاب کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ اب یہاں یہ لوگ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں، دیکھو یہاں یتلون آیا ہے، تلاوت کرتے ہیں نا جی، نہیں، حق تلاوتی ہی اللہ نے فرمایا ہے، یعنی وہ ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ ذات مفسرین کی طرف آئیے، مفردات صفحہ نمبر 75 کتاب التا، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ یتلون حق تلاوتی ہی کا معنی لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں یہاں یتلون تلون سے لیا گیا ہے، حق تلاوتی ہی سے مراد ہے اتباع لہو بالعلم والعمل، یعنی یتلون حق تلاوتی ہی یعنی یتبعون حق اتباعہ، یعنی وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کا سچا اتباع کرتے ہیں۔ تلاوت مراد نہیں ہے الفاظ کی، اتباع مراد ہے۔ یتبعونہ حق اتباعہ، اب اتباع کب ہوگا؟ جب تم اس بات کو تو سمجھو گے نا۔ جب اس کا معنی ہی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو تم خاک اتباع کرو گے۔ کس چیز کی اتباع کرتے ہو؟ اتباع کہتے ہیں کسی کی بات ماننا، فرمان برداری کرنا۔ اب ایک آدمی تمہیں انگریزی میں یا عربی میں یا اردو میں تمہیں کسی چیز کا امر دے رہا ہے اور تم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہو تو تم اس کی بات مان سکتے ہو؟ خاک مانو گے۔ ہمارا پٹھان جو سعودیہ گیا تھا اور وہاں اس نے وہ بالٹی کے اندر یا کسی چیز کے اندر جو کنکریٹ سر پہ لے جا رہا تھا تو عربی نے اس کو آواز لگائی تال، تو اس نے کہا کہ شاید یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو انڈیل لو۔ پشتو میں تال جو ہے نا یہ گرانے کو کہتے ہیں کہ گراؤ تال، تل کا یعنی وہ غزوہ۔ تو اس نے وہاں کنکریٹ کو انڈیل دیا، اس لیے کہ وہ بات اس نے بات کیوں نہیں مانی؟ اس لیے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ اب یہ مسلمان اللہ کی بات ہی کو نہیں سمجھتا ہے تو یہ خاک قرآن کی اتباع کرے گا، اور اس کو یہ جادو کس نے ان پر کیا؟ ہمارے علماء سو نے، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بغیر ترجمے کی بھی اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ایک لفظ پہ اتنا ثواب ملتا ہے، اس پر اتنا ثواب ملتا ہے، اس پر اتنا ثواب ملتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اسی آیت کے اندر یتلونہ حق تلاوتی، تاکہ بات صاف ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں تلاوت مراد ہے الفاظ کی، نہیں۔ امام قرطبی جلد 2 صفحہ نمبر 66 میں لکھتے ہیں یتلونہ حق تلاوتی یتبعونہ حق اتباعہ باتباع الامر والنہی فیحلون حلالہ ویحرمون حرامہ قالہ عکرمہ وقال اما سمعت قول اللہ والقمر اذا تلاہا اے اتباہا وہو معنی قول ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ عنہما قلت الا ان یکون المعنی یرتلون الفاظہ ویفہمون معانیہ فَإِنَّ بِفَهْمِ الْمَعَانِي يَكُونُ الْإِتِّبَاعُ۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یتلون حق تلاوتی ہی کا معنی ہے کہ وہ اتباع کرتے ہیں جس طرح اتباع کرنے کا حق ہے۔ وہ اتباع کیسے کرتے ہیں؟ اس کے امروں اور نہی کو مانتے ہیں۔
تو امر اور نہیں کا ماننا کیسا ہوتا ہے؟ اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، اور اکرمہ نے یہی کہا۔ اب قرآن کے حلال کو حلال کہنا، حرام کو حرام کہنا کب ہوگا؟ جب تم سمجھو گے کہ اس کا معنی یہ ہے۔ جب سمجھو گے نہیں تو قرآن کے حرام کو کب تم حرام سمجھ سکتے ہو؟ قرآن میں تو یہ ساری چیزیں حرام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام، جو قبروں پہ ہو رہا ہے، جو ساری کی ساری درگاہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اولیاء کے درگاہوں پہ، پیروں کے درگاہوں پہ جو کچھ ہوتا ہے سب حرام ہے۔ کیا کسی ایک نے حرام جانا ہے اس کو؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے ناواقف ہے۔ یہ مولوی ان کے جیبوں کو کیسے کاٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے ناواقف ہیں۔ اگر امی لوگ قرآن سے واقف ہوتے تو نہ کبھی اپنی لڑکیاں اور اپنی مائیں بہنیں مولویوں کے سامنے بے پردہ کرتے، نہ مولویوں سے بے پردگی کرتے، اور نہ مولویوں کو ان کے عیش کے لیے پیسے دیا کرتے۔ مگر مولویوں نے تو کمال یہاں کیا کہ ان کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں لگا دی اور کہا کہ بس صرف تلاوت کرو، جنت ملنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ اللہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے یتلون حق تلاوتی ہی کا معنی اتباع سے کیا، کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ آیا ہے والقمر اذا تلاہا، اس لیے اس کا معنی ہے والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ اب تلاہا قرآن یہاں تلاہا کا معنی تلاوت نہیں ہے، پیچھے آنے کا ہے، اتباع کرنے کا ہے۔ اے تواہا، کہتے ہیں کہ یہی معنی ابن عباس و ابن مسعود نے کیا ہے کہ تلاوت الفاظ مراد نہیں ہے۔ پھر آخر میں اپنی نظر پیش کرتے ہیں الا یکون المعنی یرتلون الفاظہ ویفہمون معانیہ، کہتے ہیں کہ ہاں یہ معنی ہو سکتے ہیں یہ معنی کہ الفاظ کو بھی اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کے معانی کو بھی سمجھیں، تو یہ یتلونہ حق تلاوتہ کا معنی ہوگا، الفاظ کو بھی اچھے طریقے سے پڑھ لے اور معانی کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لے۔ پھر کہتے ہیں فَإِنَّ بِفَهْمِ الْمَعَانِي يَكُونُ الْاتِّبَاعُ، کہتے ہیں کہ اتباع تب ہوتی ہے جب یہ آدمی معنی کو سمجھتا ہے۔ جب تم قرآن کے معنی کو ہی نہیں سمجھتے ہو تو اتباع کیا کرو گے؟ سمجھ رہے ہو زاہد یا سو رہے ہو؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 353 میں فرماتے ہیں یتبعون حق اتباعہ، اور ابن عباس کا حوالہ دیا ہے کہ یہاں مراد اتباع کرنا ہے، تلاوت الفاظ نہیں۔ والقمر اذا تلاہا یہ نظیر میں پیش کی ہے ابن کثیر نے بھی۔ ابن کثیر 352 جلد 1 میں لکھتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال پیش فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ عمر نے بھی وہ لوگ مراد لیے ہیں کہ جب قرآن میں جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت مانگتے ہیں، جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کے حلال کو حلال جانیں اور حرام کو حرام جانیں اور اس میں تحریف بھی نہ کریں اور مضمون تعویل بھی نہ کریں، یہ لوگ اس سے مراد ہیں۔ اور یہ تمام تفصیل شیخ القرآن عبدالسلام دامت برکاتہم احسن الکلام جلد 1 صفحہ نمبر 469 پہ لکھتے ہیں، انہوں نے تمام تفصیل ذکر کی ہے۔ اللہ کرے کہ لوگوں کو قرآن کی تفسیر سمجھ آ جائے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب ایک بات اور بھی سمجھ لو، قرآن کریم کے اندر بہت سارے خیر کے وعدے ہوئے ہیں، خیر کے وعدے۔ مثال کے طور پر تمہیں خیر دیا جائے گا، مثال کے طور پر تمہاری اوپر رحمت کی جائے